یہ بات ہے قرآن کی، یہ بات ہے اس انسان کی جس نے اللہ کے رسول کا دل توڑ کے رکھ دیا۔ کوئی نہیں اس کا نام لینے والا۔ یہ بات ہے ابو لہب کی سورہ کوثر کی۔ إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ اکثر ہم لوگ اپنی نمازوں میں سورہ کوثر کو ریسائٹ کرتے ہیں، پر افسوس ہم میں کتنے ہیں جو اس کا مطلب جانتے ہیں کہ کیا ہے کوثر اور اللہ تعالیٰ نے کیوں کوثر کو نازل کیا۔ کیا تم نے سنا طلحہ؟ ہاں، اللہ کے نبی نے ہمیں وہ راز بتایا کوثر کا۔ سبحان اللہ۔ اور سب سے ضروری بات، آج سورہ کوثر کا ہماری زندگی میں کیا ریلیونس ہے جانیں گے اس ویڈیو میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر۔ سورہ کوثر قرآن کی سب سے چھوٹی سورت ہے۔ قرآن کی بہت ساری خوبصورت باتوں میں سے خوبصورت بات یہ بھی ہے کہ ہر آیت کے پیچھے، ہر سورت کے نازل ہونے کے پیچھے ایک کہانی ہے، ایک سچی کہانی۔ ایسے ہی ایک دل دہلانے والا، دل کو چیر کے رکھ دینے والا واقعہ سورہ کوثر کے نازل ہونے کے پیچھے ہے، پہلے اسے سمجھتے ہیں۔ مکہ کی وہ دوپہر خاموش تھی، لوگ اپنے اپنے گھروں میں آرام کر رہے تھے، مگر اللہ کے نبی خاموش بیٹھے تھے۔ اندر سے دبی دبی سسکیوں کی آوازیں مٹی کی دیواروں سے ٹکرا کر باہر آ رہی تھی۔ ان کے بیٹے عبداللہ اللہ کو پیارے ہو گئے تھے۔ وہ ننھا سا بدن جو کل تک ان کے سینے سے لگ کر سانسیں لیتا تھا، آج مٹی کی گود میں سو گیا۔ برابر والی دیوار سے ایک آدمی ٹیک لگائے ہوئے کھڑا تھا۔ مجھے بھی بتاؤ ابو لہب کیا معاملہ ہے؟ صبر رکھو با، صبر۔ یہ آدمی کوئی اور نہیں بلکہ رسول اللہ کا چچا تھا۔ اندر سے آتی ہر ایک سسکی اس کے چہرے کی مسکان بن رہی تھی۔ اور پھر وہ خوشی سے چلایا، بتیرا محمد، بتیرا محمد۔ ختم ہو گیا محمد کا بیٹا، ٹوٹ گیا محمد کی نسل کا سلسلہ۔ اس کی آواز نے نبی کا دل چیر کے رکھ دیا۔ غلاموں کو کھجوریں بانٹی، دوستوں کے ساتھ کہے لگائے، اور وہ سب سے خوشی سے کہتا رہا، تم نے سنا میری جان، میرے بھتیجے کی جڑ کٹ گئی۔ اب کوئی نہیں اس کا نام لینے والا۔ اس کی ہنسی، اس کے الفاظ ہوا میں سانپ بن کر تیر رہے تھے، مگر اللہ نے اپنے نبی کو اکیلا نہیں چھوڑا، انہیں ایک تحفہ دیا۔ وہ تحفہ تھا سورہ کوثر کا۔ اس صورت میں اللہ نے اپنے نبی سے کہا کہ اے نبی، آپ فکر نہ کریں، ہم نے آپ کو کوثر عطا کی ہے، تو بس آپ عبادت کیجئے اپنے رب کی۔ اور وہ بار بار جو آپ کو بترا محمد کہہ رہا ہے کہ محمد کی نسل کٹ گئی، محمد کی نسل ختم ہو گئی، اصل میں اس کی نسل ختم ہو جائے گی۔ اللہ کے نبی کے چہرے پہ مسکان آ گئی، دل ڈھل گیا۔ ابو لہب بے وقوفوں کی طرح ہنستا رہا۔ اسے کیا خبر کہ اللہ تعالیٰ نے اسے جیتے جی برباد کر دیا۔ نسل کٹ گئی۔ تو میرا خیال ہے کہ ابھی آپ اس لمحے اس بات کو اپنے دل میں اتار لیجئے کہ سورہ کوثر کو اس لیے آپ ریسائٹ نہ کریں کہ وہ چھوٹی سورت ہے، بلکہ اس لیے ریسائٹ کریں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو ایک تحفے کے طور پہ دی ہے، تاکہ انہیں احساس دلایا جا سکے کہ ان کا اسٹیٹس اتنا ہائی ہے، ان کا مقام اتنا اونچا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں خود تسلی دے رہا ہے، ان کو کنسول کر رہا ہے۔ ابو اروا، سنا تم نے؟ اللہ نے نبی کا مقام اور اونچا کر دیا ہے۔ تو پہلی آیت ہے انا اعطیناک الکوثر۔ تو جو قرآن میں انا کا لفظ آتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی بات پر زور دیا جا رہا ہے۔ تو اس پہلی آیت کا مطلب کیا ہے کہ بے شک ہم نے آپ کو کوثر گفٹ کی ہے، عطا کی ہے۔ اب یہ کوثر کیا ہے؟ ایک حدیث شریف میں آتا ہے، کبھی نہ ختم ہونے والا موتی کے کنارے کے درمیان جنت میں بہنے والا جھرنا ہے کوثر۔ جس کا پانی شہد سے میٹھا ہے، جس کا پانی شہد سے میٹھا ہے اور جس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید ہے، وہ ہے کوثر۔ اب یہاں پر اعطینا کا جو لفظ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے تحفہ دینا، گفٹ دینا۔ اگر آپ اس ماڈرن زمانے میں دیکھیں تو کسی انسان کو 7 وجہوں سے گفٹ دیتا ہے۔ وہ 7 ریزن ہوتے ہیں جس کی وجہ سے انسان ایک دوسرے کو گفٹ دیتا ہے، جیسے کسی سے کام نکلوانا ہو، یا کسی کی شادی ہو،
یا فیسٹیول ہو یا کسی سے تعلق مینٹین کرنا ہو یا کسی انسان نے اچھا کام کیا ہو تو اسے خوش کرنے کے لیے تحفے دیتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ یہاں پر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفہ دے رہا ہے وہ تحفہ اس وجہ سے دے رہا ہے کہ وہ انہیں امپورٹنٹ فیل کرانا چاہتا ہے کہ ساری کائنات میں آپ سے زیادہ کوئی امپورٹنٹ نہیں ہے، آپ اتنے امپورٹنٹ ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خود کنسول کر رہا ہے، آپ کا مقام اونچا کر رہا ہے. کوثر جنت کا جھرنا تو ہے، لیکن اس کے علاوہ اللہ نے اور کیا دیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے میرے نبی کو قرآن دیا ہے جو ہمیشہ رہنے والا ہے اور آج بھی ہمارے ساتھ ہے اور ہمیشہ رہے گا. اور سب سے بڑا تحفہ یہ ہے اللہ نے اپنے نبی کا نام تا قیامت زندہ رکھا ہے، اپنے نام کے ساتھ جوڑ دیا ہے نبی کا نام. واقعی سبحان اللہ. اس کے علاوہ انہیں بیٹیاں دی ہیں. بار بار ابو لہب کہہ رہا تھا بترا محمد، کوئی لڑکا نہیں ہے، کیسے ان کا نام چلے گا؟ لیکن آج آپ دیکھیے ہم اپنی بچیوں کے نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کے نام پہ رکھتے ہیں اور انہیں آج بھی یاد کرتے ہیں. رقیہ، فاطمہ. اس کے علاوہ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابیوں کو تحفہ دیا جو ان کے ساتھ کھڑے تھے، جنہوں نے اپنے جسموں پہ چوٹ کھائیں صرف اس لیے کیوں اسلام حق کی راہ تھی، کیونکہ نبی کا پیغام تھا. اگلی آیت فصلی لربک وانحر. تو اب ہم نے آپ کو تحفہ دے دیا ہے تو آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ آپ کو چاہیے کہ اپنے رب کی عبادت کریں اور قربانی کریں. دیکھیے جنرلی دنیا میں دو طریقہ کی عبادت ہوتی ہے، ایک پرائیویٹ عبادت، ایک پبلک عبادت. پرائیویٹ عبادت نماز پڑھنا، تہجد پڑھنا، پبلک عبادت قربانی کرنا، اس کا گوشت لوگوں میں بانٹنا، لوگوں کی مدد کرنا. تو اللہ تعالیٰ اس آیت میں ان دونوں عبادتوں کا ذکر کر رہا ہے. اب یہاں پر جو ونحر کا لفظ ہے اس کا مطلب ہوتا ہے قربانی دینا، اس لیے بقرہ عید کے دن کو یوم النحر بھی کہا جاتا ہے، یعنی قربانی کا دن. فصلی لربک وانحر، عبادت کیجئے اور قربانی کیجئے. اور تیسری آیت ان شانیہ کا هو الابتر. اسکولر کہتے ہیں جو شانیہ کا لفظ ہے اس کا مطلب ہوتا ہے دشمنی، لیکن ایسی دشمنی کی انسان اس کے اندر اپنی عقل کھو بیٹھے، جس کا دماغ کام نہ کرے. اب آپ نوٹ کیجئے کہ اللہ کے نبی کے گھر ایک انتقال ہو گیا ہے، ابو لہب مذاق اڑا رہا ہے، مٹھائیاں بانٹ رہا ہے. اس کی آج کے دور کی ایک مثال جیسے اسرائیل کر رہا ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو قتل کرنا، بوڑھوں کو قتل کرنا، کوئی کھانا لینے آ رہا ہے تو اسے بھی ختم کر دینا. یہ شانیہ والی نفرت ہے، ایک ایسی نفرت جس میں انسان کی عقل کام نہیں کرتی ہے، وہ اپنے جنون میں، اپنے غرور میں، اپنے گھمنڈ میں رہتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے ان شانیہ کا هو الابتر. اور یہ لوگ جو آپ کو کہتے تھے کہ ابتر ہو جائیں گے، آپ کا نام نہیں چلے گا، کوئی آپ کو پوچھے گا نہیں، وہ خود ابتر ہو گئے. وہ جس کی جڑ کٹ گئی، جس کی نسل ختم ہو گئی، وہ خود برباد ہو گیا، جس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اور اس بات کا یہ ثبوت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری دنیا جانتی ہے، اور ابو لہب کو بھی ہم جانتے ہیں، لیکن اس کا نام لعنت کے ساتھ لیتے ہیں. نسل کٹ گیا. لیکن آج ہماری زندگی میں کیا ریلیونس ہے اور کیسے اس صورت کو اپنی زندگی میں ہم اتار سکتے ہیں؟ تو آپ دیکھیے اکثر ایسا ہوتا ہے جب ہم پریشان ہوتے ہیں تو لوگ تانا دیتے ہیں، چار لوگ بیٹھ کر مذاق اڑاتے ہیں. ایون جب گھر میں بیٹی پیدا ہو جائے تو لوگ ماتھا پکڑ لیتے ہیں. انسان جب اس طرح کی حرکت کرنے لگتا ہے تو وہ ابو لہب کے طریقے پہ، راستے پہ چلنے لگتا ہے. ابو لہب کیا کہتا تھا؟ محمد کا کوئی بیٹا نہیں، ختم ہو جائے گا اس کا نام اس کے بعد. اس کی سوچ یہ تھی کہ انسان کی جو نسل ہوتی ہے وہ صرف صرف لڑکوں سے چلتی ہے. آج ہمارے معاشرے میں کتنے ایسے لوگ ہیں جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، لڑکیوں کو بوجھ سمجھتے ہیں اور لڑکوں سے اپنے نسل و خاندان کو چلانے کی کوشش کرتے ہیں. انہیں لگتا ہے کہ ہمارے خاندان جب ہی چلے گا جب ہمارے گھر میں بیٹا پیدا ہو جائے گا، چاہے اس خاندان کو محلے کے باہر کوئی جانتا نہ ہو، شہر کے باہر اس خاندان کے بارے میں کوئی جانتا بھی نہ ہو، پہچانتا بھی نہ ہو، لیکن چاہیے تو لڑکا ہی لڑکا. تو اسی لیے اس طرح کی باتوں سے بچیں، قرآن پاک کو مطلب کے ساتھ سمجھیں. کوئی انسان جب پریشان ہو تو اسے کمفرٹ کریں، لیکن ہمارا یہاں کمفرٹ کرنا بھی بہت زیادہ اوور ہو جاتا ہے. کوئی بندہ جب چپ نہیں ہوتا ہے اور ہماری بات نہیں مانتا ہے تو ہم اسے جھنجلا بیٹھتے ہیں، ناراض ہو جاتے ہیں. لیکن آپ کو ایسا نہیں کرنا ہے، اسے یقین دلوائیے، بھروسہ دلائیے کہ ہم تیرے ساتھ ہیں.
جیسے اللہ تعالیٰ نے صرف و صرف 3 آیتوں میں اپنے نبی کو تسلی دے دی، اب ہمارے اور آپ کے لیے کوثر کیا ہے؟ ہمارے اور آپ کے لیے کوثر ہے ہماری صحت، ہمارا مال، ہماری اولاد، ہمارا گھر اور ہر وہ چیز جو ہمیں ملی ہوئی ہے، وہ ہے کوثر۔ ورنہ آپ باہر نکل کے دیکھیں، لوگوں کی صبح ہاسپٹل کی لائنوں میں کٹ رہی ہے، لوگوں کی شامیں قبرستان میں فاتحہ پڑھتے ہوئے کٹ رہی ہے۔ تو اگر آپ کی زندگی میں کوئی پریشانی ہو تو اداس نہ ہو، بلکہ اپنی نعمتوں کو کاؤنٹ کریں اور دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیا کیا دیا ہے۔ تو اس طرح سے اس صورت کو اپنی زندگی میں اتاریں۔ اگلی بار جب نماز پڑھیں تو سورہ کوثر کو جب ریسائٹ کریں تو یاد رکھیں یہ صورت بہت امپورٹنٹ ہے۔ امید کرتا ہوں بات سمجھ میں آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو کمنٹ کر اپنی رائے دیں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک بھی کر دیں۔ إنا أعطيناك الكوثر